اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ ادھیائے 2، اسلام کی حقیقت۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کی صفات، خوبیاں بیان کروں گا، یعنی یہ بتاؤں گا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرطیں کیا ہیں اور آدمی کو کم سے کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہو۔ کفر کیا ہے اور اسلام کیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا فرما بردار ہو اور ہر ایسے طریقے یا قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا، جو لوگ خدا کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ قرآن سورہ 5 مائدہ آیت 44۔ فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ جائے بس اسی کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ اصل میں اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر اس کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے، فلاں معاملے میں یہ طریقہ اپنایا جائے یا وہ طریقہ اپنایا جائے۔ تمام ایسے موقع پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے من کی خواہشیں یا باپ دادا کی رسمیں یا انسان کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اصل میں کفر، انکار کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی ہی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کیا ہے تو وہ پورا کافر ہے، اور اگر وہ کچھ معاملے میں تو خدا کی ہدایت کو مانتا ہو اور کچھ میں اپنے نفس کی خواہشوں کو یا رسم اور رواج کو یا انسانوں کے قانون کو خدا کے قانون پر ترجیح دیتا ہو، تو جتنا بھی وہ خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہے اتنا ہی کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے، کوئی چوتھائی کافر ہے، کسی میں 10واں حصہ کفر کا ہے اور کسی میں 20واں حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی خدا کے قانون سے بغاوت ہے اتنا ہی کفر بھی ہے۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو، نہ نفس کا بندہ، نہ باپ دادا کا بندہ، نہ خاندان اور قبیلے کا بندہ، نہ مولوی صاحب اور پیر صاحب کا بندہ، نہ زمیندار صاحب، تحصیلدار صاحب اور مجسٹریٹ صاحب کا بندہ، نہ خدا کے سوا کسی اور صاحب کا بندہ۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اے نبی کہو، اے کتاب والو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ ایک سی ہے، یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف ایک خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ قرآن سورہ 3 آل عمران آیت 64۔ یعنی اے نبی، یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو کہ آؤ ہم تم ایک ایسی بات پر ساتھ ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، یعنی جو تمہارے نبی بھی بتا گئے ہیں، اور خدا کا نبی ہونے کی حیثیت سے میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہے، دوسری یہ ہے کہ خدائی میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مالک اور رب نہ بنائے۔ یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ لوگ خدا کی فرما برداری کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں چاہے انچاہے خدا ہی کی فرما بردار مسلم ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ قرآن سورہ 3 آل عمران آیت 83۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی یہ ہے کہ اصل دین خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ خدا کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس 5 وقت اس کے آگے سجدہ کر لو، بلکہ اس کی عبادت کے معنی یہ ہے کہ رات دن میں ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کرو۔ جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ خدا کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا کیا کر گئے ہیں، خاندان اور برادری کی کیا مرضی ہے، جناب مولوی صاحب اور جناب پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، اور فلاں صاحب کا کیا حکم ہے، اور فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے۔ اگر آپ نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بات بھی مانی تو مانو خدا کی خدائی میں اس کو شریک کیا، اس کو وہ درجہ دیا جو صرف خدا کا درجہ ہے۔ حکم دینے والا تو صرف اللہ ہے، قرآن میں ہے، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ قرآن سورہ 6 انعام آیت 57۔
یعنی بندگی کے لائق تو صرف وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کے بلبوتے پر آپ زندہ ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کا حکم مان رہی ہے۔ کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا، کوئی پیڑ کسی پیڑ کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر کیا آپ جانوروں اور پیڑوں اور پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وہ تو صرف خدا کی اطاعت کریں اور آپ خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کریں؟ یہ ہے وہ بات جو قرآن کی ان دونوں آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ گمراہی کے 3 راستے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کفر اور گمراہی اصل میں نکلتی کہاں سے ہے۔ قرآن پاک ہم کو بتاتا ہے کہ اس کمبخت بلا کے آنے کے 3 راستے ہیں۔ پہلا، نفس کی بندگی۔ پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشیں یعنی من کی اچھائیں ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کے بجائے صرف اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن سورہ 28 قصص آیت 50۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر گمراہ کرنے والی چیز انسان کی اپنے نفس کی خواہشیں ہیں۔ جو شخص خواہشوں کا بندہ بن گیا اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیے کس کام میں ملتے ہیں، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور سکھ چین کس کام میں ملتا ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوگی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہو اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ نہ ہوا، اس کا اپنا من اور نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، اے نبی، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی نفس، من کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو سیدھے راستے پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ قرآن سورہ 25 فرقان آیتیں 43-44۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کی طے کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے طے کی ہے، اتنی ہی کھاتا ہے جتنا اس کے لیے طے کیا گیا ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے طے ہے بس اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ دوسرا، باپ دادا کی اندھی پیروی۔ گمراہی کے آنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات اور جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہو، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر اس کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس بیماری میں پھنسا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ چیتاونی دی گئی ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام، آدیش اتارے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور سیدھا راستہ نہ پایا ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ قرآن سورہ 2 بقرہ آیت 170۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کے طریقے کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے، چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود سیدھے راستے پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ قرآن سورہ 5 مائدہ آیتیں 104-105۔ یہ ایسی گمراہی ہے جس میں لگ بھگ ہر زمانے کے جاہل لوگ پھنسے رہے ہیں، اور ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے؟ قرآن سورہ 10 یونس آیت 78۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو تو ان خداؤں کی عبادت کرتے پایا ہے۔ قرآن سورہ 21 انبیاء آیت 53۔
مطلب اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی دلیل پیش کی ہے کہ تم جو کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے، اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے چاہے میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قرآن سورہ 43 زخرف آیتیں 23 سے 25۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو باپ دادا ہی کی پیروی کر لو یا پھر ہمارے ہی حکم کی پیروی کرو، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑ کر صرف اس بات کو مانو جو ہم نے بتائی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، یا یہ انہی کی پیروی کریں گے چاہے شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیکی کرنے والا ہو، اس نے حقیقت میں ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملوں کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر انکار کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ قرآن سورہ 31 لقمان آیتیں 21 سے 23۔ تیسرا، غیر اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی اطاعت۔ تیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب خدا کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم ماننے لگتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے اس کی بات پکی ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں شخص بڑا اختیار والا ہے اس لیے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، یا فلاں صاحب اپنی بد دعا سے مجھے تباہ کر دیں گے یا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے اس لیے جو وہ کہے وہی صحیح ہے، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، تو ایسے شخص پر خدا کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اگر تم ان کے زیادہ تر لوگوں کے کہنے پر چلو جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن سورہ 6 انعام آیت 116۔ یعنی آدمی سیدھے راستے پر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو، سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہو، اور جو کبھی اس خدا کے کہے پر اور کبھی اس خدا کے کہے پر چلتا ہو وہ راستہ کہاں پا سکتا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گمراہی کے 3 بڑے بڑے سبب ہیں۔ ایک، نفس اور من کی بندگی، دوسرے باپ دادا خاندان اور قبیلے کے رواجوں کی بندگی، تیسرے عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی جن میں دولت مند اور وقت کے حاکم لوگ، بناوٹی پیشوا اور گمراہ قومیں سب ہی شامل ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے بت ہیں جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا چاہیے، پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا، ورنہ جس نے یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہو اس کا خدا کا بندہ ہونا مشکل ہے۔ وہ دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر اور دکھاوے کے روزے رکھ کر اور مسلمانوں جیسی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کی حالت۔ بھائیو، آج میں نے آپ کے سامنے جن 3 بتوں کا ذکر کیا ہے ان کی بندگی اصلی شرک ہے۔ آپ نے پتھر کے بت توڑ دیے، اینٹ اور چونے سے بنے ہوئے بت خانے ختم کر دیے، مگر سینوں میں جو بت خانے بنے ہوئے ہیں ان کی طرف کم دھیان دیا۔ سب سے زیادہ ضروری بلکہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ان بتوں کو توڑنا ہے۔ یقین کیجئے کہ ساری دنیا اور خود اس ہندوستان میں مسلمان جس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں وہ انہی 3 بتوں کی عبادت کا نتیجہ ہے۔ آپ کی تباہی، آپ کی ذلت اور مصیبت کی جڑ یہی 3 چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی مجھ سے سنی ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بے حد اور بے حساب ہے، مگر شاید ہی انہیں کوئی عزت و اختیار حاصل ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ کی تعداد اچھی خاصی ہے، مگر یہاں آپ کا کوئی وزن نہیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی قوموں کا وزن آپ سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ پر بھی آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نفس کی بندگی، خاندانی رواجوں کی بندگی اور خدا کے سوا دوسرے انسانوں کی بندگی نے آپ کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔
ذات پات کا فرق، آپ میں راجپوت ہیں، مغل ہیں، جاٹ ہیں اور بہت سی قومیں ہیں۔ اسلام نے ان سب قوموں کو ایک قوم، ایک دوسرے کا بھائی، ایک پکی دیوار بنانے کے لیے کہا تھا جس کی اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہو۔ مگر آپ اب بھی وہی پرانے جاہلانہ خیالات لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جس طرح یہاں کے غیر مسلموں میں الگ الگ گوتر ہیں، اسی طرح آپ میں بھی اب تک قبیلے الگ الگ ہیں۔ آپس میں مسلمانوں کی طرح شادی بیاہ نہیں، ایک دوسرے سے برادری اور بھائی چارہ نہیں۔ زبان سے آپ ایک دوسرے کو مسلمان بھائی کہتے ہیں، مگر حقیقت میں آپ کے بیچ وہی سب بھید بھاؤ ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ اس بھید بھاؤ نے آپ کو ایک مضبوط دیوار نہیں بننے دیا۔ آپ کی ایک ایک اینٹ الگ ہے۔ آپ نہ مل کر اٹھ سکتے ہیں اور نہ مل کر کسی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیم کے مطابق آپ سے کہا جائے کہ توڑو اس بھید بھاؤ کو اور آپس میں پھر ایک ہو جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ بس وہی ایک بات، یعنی ہمارے باپ دادا سے جو رواج چلے آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ بس یہی کہ آپ نہ توڑو ان رواجوں کو، نہ چھوڑو جاہلانہ رسموں کی پیروی کو، ہم بھی تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور تمہاری تعداد بہت بڑی ہونے کے باوجود تم کو رسوا اور بے عزت کر کے دکھائیں گے۔ وراثت میں حق تلفی، اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ کی وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں سب شریک ہیں۔ آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے قانون میں لڑکے اور لڑکیاں شریک نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ ہم خدا کے قانون کے بجائے باپ دادا کا قانون مانتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے، کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس خاندانی قانون کو توڑیے۔ آپ میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ جب سب توڑیں گے تو میں بھی توڑ دوں گا، ورنہ اگر دوسروں نے لڑکی کو حصہ نہ دیا اور میں نے دے دیا تو میرے گھر کی دولت تو دوسروں کے پاس چلی جائے گی، مگر دوسرے کے گھر کی دولت میرے گھر میں نہ آئے گی۔ غور کیجئے کہ اس جواب کے کیا معنی ہے۔ کیا خدا کے قانون کی اطاعت اسی شرط سے کی جائے گی کہ دوسرے اطاعت کرے تو آپ بھی کریں گے؟ کل آپ کہیں گے کہ دوسرے زنا کریں گے تو میں بھی کروں گا، دوسرے چوری کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے جب تک سب گناہ نہ چھوڑیں گے میں بھی اس وقت تک سب گناہ کرتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تینوں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، نفس کی بندگی بھی ہے، باپ دادا کی بندگی بھی، اور مشرک قوموں کی بندگی بھی، اور ان تینوں کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہے۔ یہ صرف دو مثالیں ہیں، ورنہ آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو بے شمار اسی قسم کے روگ آپ کے اندر پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ان سب میں آپ یہی دیکھیں گے کہ کہیں ایک بت کی عبادت ہے، کہیں دو بتوں کی، اور کہیں تینوں بتوں کی۔ جب یہ بت پوجے جا رہے ہو اور ان کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہو، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ پر ان رحمتوں کی بارش ہوگی جن کا وعدہ سچے مسلمانوں سے کیا گیا ہے؟